دن گزرتے گئے اور میں اندر ہی اندر اداس ہوتا چلا گیا۔ کام میں بھی دل نہ لگتا۔ میری بیوی یہ سب نوٹ کر رہی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ میری بے خیالی کا اس نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ پھر وہ دن آ گیا۔ ہائے، آج اس کی مہندی کی رات ہے۔ سب گھر والے گئے، میں نہیں گیا۔ میری بیوی تو اس قدر خوش تھی جیسے آج اس کی فتح کی ابتدا تھی۔ صحیح تیار ہو کر مجھے ایسے لگا جیسے مجھے دکھانے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی خوش لگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سب چلے گئے۔ میں اکیلا گھر میں پچھلی گزری سب باتوں پر غور کرتا رہا۔ میرے ساتھ یہ سب ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ کوئی بات تو ضرور ہے جو وہ مجھے نہیں بتا رہی۔ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کے لیے اتنی آسانی سے مان گئی، اور نہ صرف مان گئی بلکہ اس کا رویہ ایک ایک پل میرے لیے اضطراب بنتا جا رہا تھا۔ میرا دل جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگ جائے گا، وہ کل کسی اور کی ہو جائے گی۔ میری محبت کل میری نہیں رہے گی۔ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا؟ اف میرے اللہ، یہ کیسا درد ہے جو میرے دل میں اٹھ رہا ہے۔ رات فنکشن سے سب دیر سے واپس گھر پہنچے۔ واپسی پر میری بیوی نے اس کی تصویریں دکھائیں۔ خوشی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی، لیکن مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے تو اس کی خوشی پر خوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ درد کیسا؟ ہاں ضرور، اس کا رویہ بہت عجیب ہو گیا ہے۔ ایک دم سے نظریں پھیر لیں۔ کیا واقعی؟ نہیں، مجھے وہم ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے بغیر، میں اس سے کیسے بات کروں؟ اس سے کیسے پوچھوں کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ کیا واقعی اس کی شادی ہو رہی ہے؟ کیا واقعی وہ بہت خوش ہے؟ یہ سب سوالات میرے دماغ میں دھماکے کر رہے تھے۔ میری خاموشی اور چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں ویرانی کا اندازہ میری بیوی اچھی طرح لگا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، آپ کا سب پوچھ رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ کیا اس نے پوچھا؟ بیوی بولی، بس ایک بندے نے نہیں پوچھا، باقی سب پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا، کس نے نہیں پوچھا؟ دل میں دھچکا تھا کہ اسی کا نام ہوگا۔ بیوی بولی، میری سہیلی نے نہیں پوچھا، باقی سب نے پوچھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ تمہیں تو بہت خوشی ہوئی ہوگی، اسی لیے بتا رہی ہو۔ بیوی بولی، کل آپ جائیں گے نا؟ میں نے کہا، ہاں جاؤں گا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ جا کر دیکھوں تو کہ واقعی سب سچ ہے۔ کیا واقعی وہ بہت خوش ہے؟ بیوی بولی، کافی دیر ہو گئی ہے، آج بھی ہم فنکشن میں دیر سے پہنچے۔ اس کی امی کہہ رہی تھیں کہ کل جلدی آنا، اب سونا چاہیے تاکہ صبح لیٹ نہ ہو جائیں۔ میں نے اوپر سے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، اور لیٹ گیا۔ دماغ میں وہی سوچیں، وہی یادیں، وہی باتیں۔ نیند نے کہاں آنا تھا؟ یہ سب سننے کے بعد اور تصویریں دیکھنے کے بعد تو جیسے میں ڈوب ہی گیا تھا۔ اگلے دن میں خود سے تیار ہوا بارات پر جانے کے لیے تاکہ دیکھ سکوں کہ ماجرا کیا ہے۔ دل کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ وہاں پہنچا تو اس کے ابو خوشی سے ملے، امی بھی اور آپی بھی، مطلب کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی۔ سب خوش و خرم نظر آ رہے تھے، اور اگر یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں تو ان سے بڑا فنکار دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے آپی سے پوچھا کہ موبائل اس کے پاس ہے؟ کہنے لگیں، آج مجھے دے دیا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اس کا مطلب ہے اس نے خود سے ہی رابطہ نہیں کیا، موبائل بھی اس کے پاس تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ ایک ایک پل میرے لیے بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ ابھی تک بارات پہنچی نہیں تھی۔ دلہن بھی پارلر سے تیار ہونے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ پھر اچانک شور مچا کہ بارات آ گئی۔ اف میرے اللہ، یہ سب تو سچ مچ کا میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دولہا جب اندر آیا تو سب نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا، لیکن میں اپنی جگہ سے اٹھنے کی ہمت نہ کر سکا، بس اسے دیکھتا رہا۔ میرا دل جیسے اب میں کچھ دیر اور اگر یہاں رکا تو نکاح کے وقت تو بالکل بھی نہیں۔ میں باہر نکل گیا، کچھ دیر باہر ٹہلتا رہا۔ جو جانتے تھے اندر آنے کا کہتے، لیکن میں طبیعت میں گڑبڑ کا بہانہ کر دیتا۔ اتنے میں ایک گاڑی آ کر رکھی۔ اس میں وہ آئی تھی تیار ہو کر۔ اس کی سہیلیوں نے اسے پکڑ کر نیچے اتارا اور اندر لے گئیں۔ میں سامنے ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی۔ سب سچ ہے، سب سچ ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کے رونا شروع کر دوں کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ میں واپس اندر نہیں گیا۔ سب معاملات کب ہوئے کچھ پتہ نہیں، بس اس کی رخصتی کے وقت دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ بت بنا، بالکل خاموش۔ شروع سے آخر تک کی ساری باتیں مجھے یاد آنے لگیں۔ میرا دماغ جیسے پھٹ جائے گا۔ یہ رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں کیوں اس کی زندگی خراب کروں گا؟
وہ ایک دفعہ مجھے بتا تو دیتی، مجھے کہہ تو دیتی، مجھے پوچھ تو لیتی کہ تم کیا کہتے ہو۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی زندگی کے سنہرے دن اس کی محبت میں برباد کر دیے۔ میں انتہائی نامعقول ہوں۔ مجھے امی بار بار کہتی بھی رہیں کہ مت رکھو رابطہ، لیکن میں اس کی محبت میں سب کچھ بھول گیا۔ اس کی محبت کیا واقعی محبت تھی؟ اگر محبت نہیں تھی تو کیا تھا؟ اگر محبت تھی تو یہ سب کیا تھا؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں بڑی مشکل سے ضبط کر کے کھڑا تھا۔ اگر رو پڑتا تو کیا تماشا بنتا، لیکن اگر میں نہ رویا تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ میرے دل پر ایک شدید بوجھ، ایک غبار تھا۔ میں اسے اتارنا چاہتا تھا۔ اس وقت میری کیفیت بیان سے باہر ہے۔ میرے گھر والے آئے تو میں گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ میں کسی سے نہ ملا، سب کو جلدی سے گھر چھوڑا، گاڑی لے کر دوڑ نکل گیا۔ ایک ویرانے میں جا کر گاڑی روکی، باہر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا۔ میرے رونے میں اس قدر شدت تھی کہ میری ہچکیاں بند گئیں۔ میں آسمان کی طرف دیکھتا اور ایک جملہ بار بار کہتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں کیا کر بیٹھا؟ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اس کے معاملے میں بالکل بے بس ہوں۔ مجھے معاف کر دے۔ محبت کا انجام جدائی ہے۔ نہیں، اگر محبت کا انجام جدائی ہے تو میری بیوی کی محبت تو اس کو مل گئی۔ کیا میری بیوی کی محبت میری محبت سے زیادہ شدت رکھتی ہے؟ ہاں، واقعی اس کی محبت میں بہت شدت ہے۔ اسی لیے میری محبت اور اس کی سہیلی کی محبت مل کر بھی اس کی محبت کا راستہ نہ روک سکیں۔ جانے کیا کچھ میرے دل و دماغ میں چلتا رہا۔ کافی دیر میں وہاں بیٹھا اپنے دل کے غبار کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ واپسی گھر پر سیدھا اپنے کمرے میں جا کر خود کو فریش کیا کہ کہیں کسی پر میری یہ حالت عیاں نہ ہو جائے۔ لیکن جب دل و دماغ ساتھ نہ دیں تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خیر، میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ میری بیوی آ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے ایسے ایکٹ کیا جیسے کوئی بہت ضروری بات سوچ رہا ہوں۔ اس نے اپنے موبائل سے اس کی تصویریں نکال کر مجھے دکھانی شروع کر دیں۔ میں مرتا کیا نہ کرتا سرسری سی دیکھنی پڑے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے چہرے پر خوشی وہ بھی دیدنی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ ہے جس کا دعوی تھا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ مر جائے گی۔ ادھر وہ خوش اور ادھر میری بیوی، انتہائی خوش، بیچ میں میرے دل کی جلن، وہ بھی پتہ نہیں کیوں۔ اگلے دن ولیمے پر بیوی گئی۔ میں نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے معذرت کر لی۔ بیوی نے بھی شکر کیا کہ نہ ہی جائے۔ واپسی پر اس کے قصے سنانے لگ گئی۔ میری بیوی کہنے لگی وہ بہت زیادہ خوش تھی، بس ایک بات کہتی تھی کہ میرا شوہر کچھ بھی کہہ دیتا ہے، ذرا خیال نہیں کرتا کہ یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں۔ میری بیوی بتا رہی تھی اور میں چپ۔ مجھے خود پر انتہائی افسوس ہو رہا تھا۔ ساری باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ اس جلن کی وجہ صرف اور صرف اس کا ایک دم سے بدل جانا۔ میں نے اسی پریشانی میں اپنے دوست کو فون کیا، اسے ہوٹل پر بلایا، رات اس کے ساتھ نشست ہوئی، ساری بات اسے بتائی۔ میرا دوست کہنے لگا تمہاری بیوی تو خوش ہوگی نا؟ ہاں بالکل، اور وہ لڑکی، وہ بھی بہت خوش لگ رہی تھی، تو پھر تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے؟ بکواس نہ کر یار، میری حالت عجیب ہو رہی ہے، تجھے پتہ نہیں میری رات کی نیند تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند کرتا ہوں اس کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ میرا دوست کہنے لگا او بس کر یار، اس کے سحر سے باہر نکل، تو نے خود کو مصیبت میں مبتلا کیا اور انجام دیکھ لے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت جھوٹی تھی؟ جو کچھ میرے اور اس کے درمیان ہوا تو بھی جانتا ہے، وہ سب ایسے تو نہیں ہو جاتا نا؟ ہاں، ایسے نہیں ہو جاتا، لیکن اس طرح کا ردعمل بھی نہیں ہوتا۔ جو تیرا معاملہ تھا، شادی کے وقت سچی محبت میں ایسا رد عمل فطری بات تھی، لیکن اس لڑکی کا معاملہ سمجھ سے باہر ہے۔ سیدھی سی بات ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اب تو اسے اس کی نجی زندگی میں ڈسٹرب کرے۔ تجھے لگتا ہے کہ میں اسے ڈسٹرب کروں گا؟ یا اسے ڈسٹرب کرتا؟ کم سے کم میری محبت کا بھرم تو رکھ دیتی، اس طرح تو نہ کرتی۔ میں جیسے ہی رونے لگا تو وہ زور زور سے ہنس پڑا۔ میں ایک دم ششدر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ بولا پاگل ہے تو جو تیری تھی ہی نہیں، اس کے لیے تو بے قرار ہے، اور جو تیری ہے اور تیری منتظر ہے اس کا تجھے خیال ہی نہیں، اور رومانس کے ہیرو اپنا جادو اس پہ جگا جو گھر تیرے نام پر بیٹھی ہے، تو اتنا سمجھدار ہو کے یہاں مار کھا گیا۔ کیا فائدہ تیری ذہانت کا، تیرے انداز کا، تیرے پڑھے لکھے ہونے کا؟ پیارے اسی کا نام دنیا ہے۔ میں تیری طرح زیادہ مطالعہ تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات جانتا ہوں، محبت ہو سکتی ہے، شادی سے پہلے بھی۔
اقرار بھی شادی سے پہلے ہو سکتا ہے، لیکن اصل محبت ہوتی ہے شادی کے بعد، اور پتہ ہے اس کا اقرار بندہ کس وقت کرتا ہے؟ نکاح کے وقت۔ الفاظ ہوتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ پاک دونوں لڑکا لڑکی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرے کا درد ڈال دیتے ہیں۔ تو نے اس محبت کو دبا دیا جو تیری تھی، اور اس محبت کے پیچھے لگ گیا جو تیری تھی ہی نہیں۔ تو خود سوچ، شادی کے بعد تیرا بیوی کے ساتھ کتنا اختلاف رہا، لیکن ایک دفعہ بھی تو اس کو نقصان پہنچانے کی طرف گیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تیرے دل میں گندگی نہیں تھی، جس کی وجہ سے بیوی سے محبت وقتی کمزور تو پڑ گئی، لیکن تو اسے برداشت کرتا رہا۔ میں نے کہا کمال ہے یار، کمال کی باتیں کی ہیں تو نے، کہاں سے سیکھی ہیں؟ کہنے لگا تجھ سے ہی سیکھی ہیں، جیسے تو باتوں نہیں ویسا میں بھی، کمپنی کا اثر ہوتا ہے نا۔ چل اب بوتھا شریف ٹھیک کر اور ایک شعر یاد کر لے۔ میں نے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی زبانی سنا ہے، جو تجھے بھول جائے تو تجھ پر بھی لازم ہے اے امیر، خاک ڈال آگ لگا، نام نہ لے یاد نہ کر، بس اسے پڑھتا رہا کر۔ ساتھ ہی ہنسنے لگا۔ میں نے کہا یار یہ اتنا آسان نہیں۔ وہ ایک دم بولا ناممکن بھی نہیں، تجھے ہم سب ہی کہتے تھے نا کہ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، دیکھ لے بہتری۔ اور پھر اس لڑکی کا رویہ تجھے یہ سبق دے کر گیا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چل اب موڑ ٹھیک کر۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ کیا میں اتنی آسانی سے سب بھول جاؤں گا؟ ایک دم میرا دوست بولا او بھائی پھر پہنچ گیا ہے۔ میں مسکرا کر کہنے لگا ہاں یار پھر پہنچ گیا، اتنا آسان نہیں، تیری باتوں میں بہت وزن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ میری روح میں سرایت کر چکی ہے۔ اتنی آسانی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وہ ایک دم کہنے لگا پھر مجھے انا للہ وانا علیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ روح تو گئی۔ ساتھ ہی ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ہنس مت یار، میں اس وقت بہت دکھی ہوں۔ وہ بولا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں جان بوجھ کے تھوڑا ہی ایسے کر رہا ہوں، اس حقیقت کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے کچھ وقت تو لگے گا۔ وہ کہنے لگا دیکھ اگر تو نے اپنا رویہ نہ بدلا تو تیری ازدواجی زندگی بہت متاثر ہوگی۔ میں نے کہا پہلے کون سا میں بہت سکھ میں ہوں۔ وہ بولا اب تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ سکھ کیوں نہیں تھا، بس تو اپنا رویہ ٹھیک کر۔ میں نے کہا تیرا کیا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے میری گھریلو زندگی ڈسٹرب تھی؟ وہ بولا ہاں بالکل اسی کی وجہ سے تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے، ذرا مجھے سمجھا تو صحیح۔ وہ بولا اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اسے اپنی محبت دینے کی بجائے تو کسی اور پر محبت نچھاور کرنے پر تلا ہوا تھا، اسی لیے تیری زندگی متاثر ہو رہی تھی۔ اب تو اپنا فوکس جب بیوی کی طرف کرے گا تو یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے کہا میں نے بیوی سے تو کبھی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بولا کیا تو نے بیوی سے ایک دفعہ بھی کہا کہ تو اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں؟ اس پر میں بالکل خاموش ہو گیا۔ تب وہ بولا بھائی یہی تو بات ہے، محبت کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اور جو پاس تیری محبت کی منتظر ہے اسے کہا ہی نہیں۔ وہ محبت جو اللہ پاک نے نکاح کے وقت تیرے دل میں ڈالی، اس کی طرف تیرا دھیان ہی نہیں۔ اس محبت کو تو اپنی بے مقصد محبت کے پیچھے دبائے بیٹھا ہے۔ بھائی اس کو سامنے لا، اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے اس سے محبت ہے، صرف اس کی ضروریات پوری کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھ۔ وہ بولے جا رہا تھا اور میں گم سم اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ کافی دیر وہ مجھے سمجھاتا رہا، پھر ہم دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف نکلے۔ جانے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پھر کہا کہ اپنی بیوی کی طرف محبت کا قدم بڑھاؤ، پھر دیکھنا کیسے تمہارے سامنے بجھ جائے گی، سب روٹینیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں اس کی بات پر مسکرا کر چل دیا۔ راستے بھر میں سوچتا رہا کہ بے شک اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، لیکن کیا ہی عجیب ہوا ہے میرے ساتھ۔ واپس گھر آیا تو دل عجیب تھا، ذہن الجھا ہوا۔ کمرے میں داخل ہوا تو بیوی بیٹھی کچھ بنا رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے اس دن اس کی کہی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ اللہ کے ساتھ کیا خوبصورت تعلق تھا اس کا، کس طرح ایک دفعہ پھر وہ میدان میں فاتح بن کے موجود تھی۔ ہاں اسی کو مجھ سے محبت تھی، محبت ہے اور محبت رہے گی، کیونکہ اس نے تعلق کو حقیقی معنوں میں جوڑ لیا ہے۔ اب مجھے بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دینے چاہئیں۔ میری بیوی نے محبت کی اور ٹھیک راستے سے مجھ تک پہنچ گئی۔ میں نے محبت کی لیکن غلط راستہ تھا، لہٰذا میرے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھا، میں نے بیٹھتے ہی پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی پریکٹس،
किस काम की प्रैक्टिस? उनकी स्वेटर बनाने की प्रैक्टिस। स्वेटर किसके लिए? ज़रूरत पड़ जाती है ना, बनानी आनी चाहिए। हाथ की बनी हुई ज़्यादा मजबूत होती है। मैंने पूछा, तुम बना लेती हो? हाँ, आती तो है, प्रैक्टिस से और बेहतर हो जाएगा। मैं उठ के उसके पास जाके बैठ गया। इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे मुआफ़ कर दो। किस बात पर? मैंने गलत रास्ता अख्तियार किया, अपनी खुशियों को तो ख़राब किया, साथ तुम्हें भी जहनी अजियत दी। वो बोली, खैर है, इंसान से ही गलती होती है, अगर उसे गलती का एहसास हो जाए तो मुआफ़ कर देना चाहिए। तुम तो फिर मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसके माथे को चूमा, हाथ पर प्यार दिया। तुम्हें ये अल्फाज याद हैं? मुझे तुम्हारी हर बात याद है, हर अंदाज याद है। बस थोड़ी पागल हूँ, इसलिए अजीब व गरीब हरकतें कर जाती हूँ। थोड़ी पागल या पूरी, बस जैसे ही समझो। मैंने कहा, थोड़ी पागल हो या पूरी, लेकिन एक बात है, मेरी हो और सिर्फ मेरी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी रूटीन बदलने लगी। इसकी बातों का ख्याल पहले भी रखता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे दिल के साथ, लेकिन अब इसलिए रखने लगा कि वो मेरी मोहब्बत है, बैवी है, ज़िंदगी है। मोहब्बत का फ़लसफ़ा समझ आ गया। इसके लिए इस जाने वाली का भी मशकूर हूँ। जाते जाते मुझे बहुत कुछ समझा गई। अफसोस तो रहता है, दिल में मलाल भी आता है, लेकिन फिर मैं ख़ुद को मुखातब करके कहता हूँ कि ये तकलीफ़ तुम्हारी अपनी ही चनी हुई थी, अब उस पर अफसोस किया करना। बीवी के साथ ऐसी मोहब्बत हो गई कि अब वो कहती है, कभी कभी मुझे डर लगने लगता है। मैंने पूछा, किस बात पर? कहती है, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी तौजा से। कहीं तुम क्या? कहीं तुम मुझे दूसरी शादी के लिए कायल करने के लिए तो नहीं ये सब कर रहे? अफ़ल्ला, मैंने ज़ोर से कहकहा लगाया, तुम वाकई पूरी पागल हो। ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम्हारी मोहब्बत मुझ पर गालिब आ गई है, वही मुझसे ये सब करवाती है। जी तो नाजरीन, आज का नावल आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कल का नावल इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।